شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بکھیر کر اڑا دینے والی ہواؤں کی قسم، پھر بوجھ اٹھانے والی ہواؤں کی، پھر آسانی سے چلنے والی ہواؤں کی، پھر حکم کو تقسیم کرنے والی ہواؤں کی قسم۔ بے شک جس کی تم کو وعید سنائی جا رہی ہے وہ ضرور سچ ہو کر رہے گا، اور بے شک یوم آخرت تو ایک دن واقع ہو کر رہے گی۔ راستوں والے آسمان کی قسم، تم طرح طرح کی بات میں ہو، اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جو اوندھا ہی کر دیا گیا ہو۔ جھوٹے اندازے لگانے والے مارے جائیں جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بدلے کا دن کب ہوگا؟ یہ اس دن واقع ہوگا جس دن وہ آگ پر بھونے جائیں گے اور فرمایا جائے گا اپنا عذاب چکھو، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم بہت جلدی مچایا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے، وہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہر میں اپنے رب سے بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کا حق تھا۔ اور زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ خود تمہاری ذاتوں میں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن حق ہے، ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلام۔ ابراہیم نے فرمایا سلام، کچھ اجنبی سے لوگ لگتے ہیں آپ۔ پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف گئے تو ایک موٹا تازہ بچھڑا لے آئے، پھر اسے ان کے پاس رکھ دیا اور فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے دل میں ان سے کچھ خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے عرض کی آپ ہم سے نہ ڈریں، اور انہوں نے اسے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا کیا بوڑھی مانج عورت بچہ جنے گی؟ فرشتوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی حکمت والا اور علم والا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا تو اے بھیجے ہوئے فرشتوں، پھر تمہارا اور کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کے پتھر برسائیں جن پر تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے اس شہر میں موجود ایمان والوں کو نکال لیا تو ہم نے وہاں صرف ایک ہی گھر مسلمان پایا، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے جب ہم نے اسے روشن سند کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا، اور وہ فرعون اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا موسیٰ تو جادوگر ہے یا دیوانہ، اور ہم نے فرعون اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اس حال میں کہ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔ اور سمود میں بھی نشانی ہے جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ لیا، تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہی بدلہ لے سکے۔ اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم وسعت قدرت والے ہیں۔ اور زمین کو ہم نے فرش بنایا تو ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کی دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا آیا ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا آیا ہوں۔ یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو وہ یہی بولے کہ یہ تو جادوگر ہے یا کوئی دیوانہ ہے۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی تھی؟ بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم ان سے منہ پھیر لو، تم پر کوئی ملامت نہیں، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اور ہم نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ ہماری عبادت کریں۔ میں ان سے کچھ رزق تو نہیں مانگتا،
اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا دے؟ بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا اور قدرت والا ہے۔ تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کا ایک حصہ ہے جیسے ان کے ساتھیوں کے عذاب کا حصہ تھا، تو یہ مجھ سے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں، تو کافروں کے لیے ان کے پاس اس دن بڑی خرابی ہوگی جس کی انہیں وعید سنائی جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔